الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کچھ معروضات عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر شعور اور احساس پیدا فرمائے اور ان ہدایتوں سے اور ان ارشادات سے ہمارے اس آنے والے رمضان کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کو شریف، کریم، بہتر سے بہتر انسان بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر انسان شریف پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں دولت، دنیا، شیطان، نفس اور سماج مل کے انسان کو گندا اور بد سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ تو جیسے ماں بچے کو دھوتی ہے، نہلاتی ہے، گندا ہونے کے بعد اس کو صاف کرتی ہے اور ایک اچھا خوبصورت انسان بنا کر گھر سے باہر بھیجتی ہے، ایسے ہی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ سال میں ایک بار اس گندے انسان کو دھویا جائے، سال میں ایک بار اس گندے انسان کو دوبارہ پاکیزہ بنایا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دو کام کیے ہیں، ایک تحلیہ کیے ہیں، دوسرا تخلیہ کیے ہیں۔ سیلف ڈیولپمنٹ، انسان اور شخصیت کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے احکام رمضان میں دیے۔ کسی زمین پر کھیتی کرنا ہے، باغ ڈالنا ہے، جھاڑ لگانا ہے تو پہلے زمین کو صاف کرتے ہیں، گندگی ہے، بیکار کی گھاس ہے، اس کو ہٹاتے ہیں۔ زمین جب صاف ہو جاتی ہے تب اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، تب ایک لہلہاتا باغ تیار ہوتا ہے۔ کسی برتن میں دودھ ڈالنا ہے تو اس برتن میں اگر زنگ لگا ہوا ہے اس زنگ کو کیمیکل سے صاف کرتے ہیں۔ برتن جب صاف ہو جاتا ہے پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں۔ یہی فلسفہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اعمال رمضان کے ساتھ بندوں کے لیے کیا ہے۔ پہلے روزے کے ذریعے بندے کے دل و دماغ میں گناہوں کی جو گندگی تھی وہ ختم کی گئی۔ جب بندہ روزہ رکھ کر اپنے اندر کے زنگ کو، گناہوں کے میل کو صاف کر لیتا ہے، پھر قرآن کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر اور تلاوت کے ذریعے اس کی شخصیت کو خوبصورت اور بہترین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ایک ماں گندے بچے کو دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے، ایک رب بھی گنہگار بندوں کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہم سب کو رمضان دیا ہے تاکہ ہم اپنے اندرون کے گناہوں کو رمضان میں روزہ رکھ کر بخشش کے ذریعے ختم کر لیں اور اعمال رمضان کے اہتمام کے ذریعے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں، اپنی ذات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ اہم ترین مقصد ہے رمضان کی آمد کا۔ چور چور ہی رہ رہا رمضان کے بعد بھی، دھوکے باز دھوکہ ہی دے رہا رمضان کے بعد بھی، نماز چھوڑنے والا نماز ہی چھوڑ رہا رمضان کے بعد بھی، تو یہ جو اہم مقصد تھا تخلیے کا، تحلیے کا، شخصی تعمیر کا، اس میں وہ شخص ناکام ہے۔ اسی لیے خدا را اس رمضان کو اپنی شخصیت کو بنانے اور نکھارنے کے لیے روزے کا بھی اہتمام کریں اور اعمال رمضان کو اپنی شخصی تعمیر کا سبب بنائیں۔ یہ ایک بات تھی جو رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے موسم ہوتا ہے بارش کا، موسم ہوتا ہے گرما کا، ایسے ہی اسلام میں ایک موسم ہے نیکیوں کا۔
उस नेकियों के मौसम का नाम ही रमजान है। एक हदीस में हुजूर ने इसी तरफ इशारा किया, अल्लाह तुम्हारे रमजान में नेकियों को देखते हैं, तुम्हारे मस्जिदों के पास लगी हुई देगों को नहीं देखते, तुम्हारे मस्जिदों के पास लगी हुई इफ्तार की पार्टियों को नहीं देखते, तुम्हारे मस्जिदों में, तुम्हारे बस्तियों में लगे हुए तिजारत के एक्सपो को नहीं देखते। अल्लाह तो तुम्हारे अमल को देखते हैं, क्योंकि रमजान में अल्लाह हर बंदे के अमल के सवाब को बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं? जैसा कि एक हदीस में है, हादा शहरुल रहमा व शहरुल बरका, रमजान रहमत का महीना है, रमजान बरकत का महीना है। बरकत जैसे रमजान में रिस्क में होती है, ऐसे ही बरकत रमजान में अमल पर दिए जाने वाले सवाब में भी होती है। इसको एक हदीस से समझिए, बुखारी शरीफ में है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी को घर बनाना था, तो उसने एक मजदूर को एक दिन के लिए काम के लिए रखा और कहा कि दिन भर काम करो, 1 रुपए दूंगा। वो शख्स काम करता रहा, जोहर तक काम करता रहा। जोहर में बोला, साहब मेरे को काम भी नको, तुम्हारे पैसे भी नको, मैं चले जाता हूं। चला गया। उसने एक दूसरे शख्स को कहा, तुम जोहर से मगरिब तक काम करो, तुमको तो 1 रुपया दूंगा। वो भी काम करता रहा, थक कर असर को चला गया। बोला, साहब मैं काम नहीं कर सकता, साहब तुम्हारा काम भी नको मेरे को, तुम्हारे पैसे भी नको। तीसरे बंदे को उस सेठ ने बुलाया और कहा कि भाई तू असर से मगरिब तक काम कर, तेरे को तो 2 रुपए देता हूं। उसने असर से मगरिब तक काम किया और सेठ ने उसको 2 रुपए दिए। सहाबा से सरकार ने पूछा, मालूम है ये काम करने वाले लोग कौन है और ये पैसे देने वाला कौन है? हुजूर सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह मालूम नहीं है। तब सरकार ने फरमाया, सुबह से शाम दोपहर तक काम करने वाले यहूदी हैं, उम्रें भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा, सवाब कम। जोहर से असर तक काम करने वाले ईसाई हैं, इनको भी 500 साल 600 साल की उम्रें मिली, वक्त भी ज्यादा मिला, सवाब कम। और असर से मगरिब तक काम करने वाला उम्मत मोहम्मदिया है। 60 साल की उम्र में 30 रमजान मिल गए, हर रमजान का एक रात शबे कदर मिल गई, वो एक रात 1000 महीनों से अफजल हो गई। तो इसीलिए सरकार ने कहा, मेरी उम्मत तो थोड़े वक्त में काम करेगी, इनको अजर सवाब जो मिलेगा ऐसा मिलेगा जो ना यहूदियों को मिला ना ईसाइयों को मिला। कैसा अजर सवाब मिलेगा? रमजान के बारे में सरकार ने फरमाया, मन ततब्बा बिखैरिन, जो रमजान में एक नफिल इबादत करेगा, काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवा, उसको एक फर्ज का सवाब मिलेगा। जो रमजान में एक फर्ज अदा करेंगे उनको 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। यह हदीस सुनते सुनते बच्चे से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, और सुनते सुनते कुछ बुढ़े सुन के भी मर गए होंगे। लेकिन इस हदीस की हकीकत और इसका अंदर जो छुपा हुआ राज है, उससे कई लोग वाकिफ नहीं है। सुनिए, 1 करोड़ मस्जिदें बनाया अगर कोई, उसको भी उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना एक फर्ज की अदायगी पे सवाब मिलता है। 10 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, तब भी उसको वो सवाब नहीं मिलता जो 70 फर्जों की अदायगी पर सवाब मिलता है। 1 लाख जानवरों को ज़ुबाह करा, तब भी वो सवाब नहीं मिलता है जो 70 फर्जों की अदायगी पर सवाब मिलता है। सारी दुनिया को सोने से भर के अगर खर्च कर दिया, तब भी वो सवाब नहीं मिलता है जो 70 फर्ज इबादतों का सवाब है। ये मकाम है रमजान के एक एक लम्हे का, रमजान के एक एक घड़ी का। एक इबादत नफिल हुई, फर्ज का सवाब, फर्ज हुई तो 70 फर्जों का सवाब। इसको एक और हदीस से समझिए आप। उम्मे सिनान एक खातून है, उनके शौहर हज को गए थे, उन्होंने हज को नहीं दिखे। हुजूर पूछे, उम्मे सिनान तुम क्यों नहीं आए हज को? तो बोले मेरे पास एक तफसीली हदीस है। इसके बाद हुजूर ने उम्मे सिनान को कहा कि ऐसा करो उम्मे सिनान, तुम रमजान में उम्रा करो, रमजान में उम्रा करोगी तो ऐसा सवाब मिलेगा जैसा मेरे साथ तुम हज करे थे।
رمضان میں عمرہ کرو گے تو ایسا ثواب ملے گا جیسا میرے ساتھ تم نے حج کیا تھا، ایسا آپ نے ام سنان کو کہا۔ اسی لیے رمضان ہمارے اعمال کے اجر کو بڑھانے والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا من افطر یوما من رمضانہ، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اس کے بعد پوری زندگی روزہ رکھا۔ ایک حدیث میں ہے سال بھر روزہ رکھا، ایک حدیث میں ہے زمانہ بھر تک روزہ رکھا، ایک حدیث میں ہے زندگی بھر تک روزہ رکھا، تب بھی رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان کے ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے سے بھی افضل ہے۔ رمضان کے ایک روزے کا ثواب زندگی بھر کے روزے سے بھی افضل ہے۔ رمضان کے ایک روزے کا ثواب زمانہ بھر کے روزے سے کے ثواب سے بھی افضل ہے۔ یہ مقام ہے رمضان میں کی جانے والی عبادت کا۔ کسی مشہور مقرر سے میں نے سنا رمضان میں ایک سجدہ کرنے سے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رمضان میں ایک سجدہ کرنے پر جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے۔ رمضان میں ایک سجدہ کرنے پر جنت میں آپ کے نام سے ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان نیکیوں کو لوٹنے کا موسم ہے۔ نبی کے زمانے میں 2 لوگوں کا انتقال ہوا، ایک تو میدان جہاد میں شہید ہو گئے، ان کے سگے بھائی 1 سال کے بعد بستر پہ انتقال کر گئے۔ تو ایک دوست کو خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا بستر پہ مرنے والا آدمی جنت میں پہلے گیا اور شہید اس کے کئی سالوں کے بعد کئی دنوں کو بعد گیا۔ تو خواب دیکھنے کے بعد بے چین ہو گیا، آ کے حضور کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک دوست تو شہید ہوا تھا، شہید سے بڑا مرتبہ بستر پر سو کے مرنے والے کو ملا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شہید تھا اس کی زندگی میں ایک رمضان کم تھا، جو بستر پر سو کے مرا ہے اس کی زندگی میں ایک رمضان زیادہ ہے۔ اس رمضان کی وجہ سے شہید سے پہلے بستر پہ مرنے والا جنت میں گیا۔ یہ مقام ہے بھائیو رمضان کا۔ اس لیے خدا را رمضان کو نیکی کمانے کا موسم بنائیے، رمضان کو خدا طلبی میں صرف کیجئے، اعمال خیر کے ذریعے رمضان کو آباد کیجئے۔ یہ چند باتیں تھی جو رمضان سے متعلق آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، خوب نیکیاں کمائیے، خوب اجر اللہ کا حاصل کریے۔ شب برات میں میں نے ایک جملہ کہا تھا، موڈ ہوتا ہے ماں کا، اماں کو بناؤ بولتا ہوں کیا تو بنا دیتے، موڈ ہوتا ہے باپ کا، ابا کو دو بولتا ابا کیا تو دے دیتے، نہیں ہے تو بھی لا کے دیتے، قرضہ لا کے دیتے موڈ کے وقت اگر منگے تو۔ اللہ کا موڈ ہے بندے کی ہر عمل پر زیادہ ثواب دینے کا۔ اس موڈ الہی کو، اس اللہ کے خاص موقع کو رمضان کہتے ہیں۔ ہر نیکی کا ثواب بڑھا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا المضاعف، کتنا دیتے ہیں ثواب بتایا ہی نہیں گیا۔ رمضان کی شان تو یہ ہے، نماز کے بارے میں نہیں بولے نماز پڑھے تو میں ملتا ہوں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بولے زکوٰۃ دیے تو میں تیرے سے گلے ملتا ہوں، حج کے بارے میں نہیں بولے تو حج کرا تو میں تیرے سے مسافہ کرتا ہوں، تیرے پاس میں آتا ہوں، تیرے کو میں ملتا ہوں بول کے نہیں بولے۔ لیکن جب مسئلہ رمضان کا آیا، روزے کا آیا، اس کے اجر و ثواب کا یہ عالم ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزے دار کو روزے کے بدلے میں میں ملتا ہوں، میں اس سے مسافہ کرتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرتا ہوں، میں ہی بدلے میں روزے دار کو ملتا ہوں۔ اس لیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اللہ کی عالی شان ذات روزے دار کو ملے گی حشر کے میدان میں۔ یہ دوسری بات تھی کہ یہ موسم نیکی کا موسم ہے، خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے، ایک آدمی زندگی بھر عالم رہا، کام کرتے ہوئے مر گیا، اگر اس کی بخشش نہیں ہوئی اس کا عالم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں جیتے ہوئے بخشش نہیں کر لیا تو ایک آدمی پرہیزگار متقی تھا، اگر اس کی بخشش نہیں ہوئی اس کا تقوی، اس کی نیکی اس کے لیے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔
ایک آدمی پوری زندگی کوئی نیک کام میں مصروف رہا لیکن اللہ نے اس کو بخشا نہیں تو اس کی زندگی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا اچیومنٹ، سب سے بڑی حاصل کرنے والی چیز وہ بخشش ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سارعوا الی مغفرۃ، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے دوڑو، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، اس کی کوشش میں رہو۔ ہر شخص کو اسی فکر میں رہنا چاہیے، رات میں بھی دن میں بھی، کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، حشر کے میدان میں پہنچ گئے، ہماری بخشش نہیں ہوئی تو سنیے کیا ہوگا۔ قرآن میں بتایا گیا ایک کافر آدمی اللہ کے سامنے آ کر کہے گا اللہ جی یہ پورے زمین کو سونے سے بھر دیا ہوں، وہ سونا لے لیجئے، میری بخشش کر دیجئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، پوری زمین سونے سے بھر کر بھی لائے گا تو میں اس کی بخشش کرنے والا نہیں ہوں۔ آج اتنا بھیانک چیلنج ہمارے کو حشر کے دن ہوگا، اس چیلنج سے بچنا ہے، اس برے دور سے بچنا ہے تو رمضان جو بخشش کرنے کے لیے آیا ہے، مغفرت کرنے کے لیے آیا ہے، اس میں اپنی مغفرت کلا لیجئے۔ رمضان کیسے بخشش کرے گا؟ حدیث میں سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھیں گے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ جو رمضان میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان میں 30 دن تراویح پڑھیں گے اللہ ان کی بخشش کر دیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف میں بیٹھیں گے اللہ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان میں جتنے گناہ ہوئے ہیں رمضان آیا ہے گناہوں کو مغفرت دلانے، بخشنے کے لیے۔ اس لیے اس ماہ رمضان کو اپنے لیے ماہ مغفرت بنائیے، بخشش کروا لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کریے۔ اگر مغفرت نہیں ہوئی تو سنیے آپ، حضور کے زمانے میں کوئی چوری کرتا، کوئی غلطی کرتا تو حضور کے پاس جا کے بولتا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دیتے، معاف کر دیتے۔ اور قرآن میں کہا گیا اِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم ان کی بخشش کرتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے۔ اب ہمارے لیے تو نہ سرکار ہے نہ سرکار کی دعائیں ہیں، ان کے طفیل میں اللہ نے ہم کو رمضان دیا ہے، ہم اس رمضان کی قدر کر کے اپنی بخشش کرا لیں گے۔ جتنے بوڑھے بزرگ پیر لوگ ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، نہیں معلوم آئندہ ہماری زندگی ہوگی نہیں ہوگی، میری بھی زندگی پھر رمضان تک ہوگی یا نہیں ہوگی معلوم نہیں ہے، لیکن اگر میرے موت کے آنے سے پہلے کے رمضان میں اللہ میری بخشش کا، ہماری بخشش کا فیصلہ کر دے تو پھر میری موت بھی اچھی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو رمضان میں لوٹتا ہے اللہ سال بھر اس کو لٹاتے ہیں، جتنی برکتیں رمضان میں اللہ دیتے ہیں پورے سال میں اتنی برکتیں نہیں دیتے ہیں۔ رمضان کی برکت سال بھر کی برکت ایسی ہے جیسا ایک سمندر ہے اور ایک پانی کا قطرہ ہے۔ رمضان سمندر ہے، پورے سال کے 11 مہینے ایک پانی کا قطرہ ہے۔ اللہ کی توجہ، اللہ کی برکت، اللہ کی مغفرت، اللہ سے ملنے والے جتنے توجہات ہیں ان کی وہ مثال ہے جو سمندر کی ہے اور رمضان کی ہے۔ اور سال بھر اللہ کی توجہ اور اللہ سے ملنے والا خیر پانی کے قطرے کی طرح ہے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے گزشتہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا رمضان کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، کچھ نہ کچھ رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ یہ تیسری بات تھی کہ رمضان بخشش اور مغفرت کے لیے آیا ہے، خدا را بخشش کا سامان کر لیجئے، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، اعمال خیر کے ذریعے۔ اچھا ایک اور بات،
ایسی باتیں رمضان سے متعلق بولنے والے ہر مسجد سے بول رہے ہیں، سننے والے ہر مسجد میں سن رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے بستیوں کے رمضان میں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے رمضان میں الماریاں بھر رہے ہیں، واقعہ یہ ہے رمضان میں پیٹ بھی بھر رہا ہے، واقعہ یہ ہے رمضان میں جیب بھی بھر رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ رمضان میں دنیا دبا کے طبیعت سے لوٹ رہے۔ عام مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے۔ ایسے تمام لوگ جو رمضان میں دنیا کما رہے ہیں، رمضان میں پیٹاں بھر رہے ہیں، رمضان میں شاپنگ کر کے الماریاں بھر رہے ہیں، رمضان کو کاروبار کا اڈا بنا کے رکھ دیے ہیں، ویسے تمام لوگ آج ایک بھیانک بات سنیے اور اندازہ کریے کیا ہم لوگ ان چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ سرکار صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے بخشش کی۔ اگر ہم نے رمضان کا اہتمام نہیں کیا تو سرکار میرے لیے آپ کے لیے بد دعا کریں گے، اور سرکار نے بد دعا کی بھی ہے۔ رمضان سے پہلے سرکار منبر پر چڑھے، تفصیلی حدیث ہے، فلما ارتقت درجۃ الاولی، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے آپ نے آمین کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عجیب بات ہوئی ہے آج۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل، میں جب قدم رکھا تو جبرائیل آئے اور انہوں نے بد دعا کی، من ادرک رمضانا لم یغفر لہو، وہ آدمی ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کی۔ جبرائیل نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اگر یہ بد دعا ہمارے نام اعمال میں چاہتے ہیں تو الماریاں بھریے، کاروبار کریے، پیٹ بھریے، 10 دن کی تراویح پڑھیے، 5 روزے شروع کے رہیے، آخر کے 5 روزے رہیے، مسجد میں رہ کے تراویح مت پڑھیے، یہ بد دعا اپنے نام اعمال میں لے کر جائیے۔ ہر سال نبی کی بد دعا مسلمانوں پر آتی ہے، رمضان میں مسجد پر سایہ کر کے بیٹھتی ہے۔ بستی کے جتنے مسلمان رمضان کا اہتمام کرے وہ نبی کی اس بد دعا سے محفوظ ہے، اور جنہوں نے رمضان کی گستاخی کی ان کے لیے نبی کی بد دعا آج بھی تازہ دم ہے۔ حضرت محدث دکن شاہ عبداللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حشر کے میدان میں ایک آدمی کو مسلمان سمجھ کر سرکار شفاعت کرنے جائیں گے تو جبرائیل بولیں گے، یا رسول اللہ آپ اس مسلمان کی شفاعت مت کریے، کئی گو صاحب رمضان میں ایکسپو لگا کے مسلمانوں کے رمضان کو کپا کرا سوئے نے، انہیں رمضان کا گستاخ ہے، نبی آپ اس کی سفارش مت کریے۔ حضور خود بخود وہاں سے چلے جائیں گے، گستاخ رمضان کی شفاعت نہیں کریں۔ فضائل رمضان، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبرستان پر سے گزرے، وہاں کسی قبر کو عذاب ہو رہا تھا، حضرت علی نے اللہ سے دعا کی، یا غفار اغفر لہو، اے غفار اس کو بخش دیجئے۔ اللہ نے حضرت علی کو بذریعہ الہام کے بتایا، علی یہ گستاخ رمضان ہے، یہ دشمن رمضان ہے، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا مت کریے۔ اماں بابا کی بد دعا لگی تو دنیا خراب ہو جاتی، رسول اللہ کی بد دعا لگی تو آخرت خراب ہو جاتی۔ اگر بد دعا نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو خدا کے واسطے اس رمضان کو اسپیشل بنائیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریے، ایک ایسا ماحول بنائیے۔ آپ سنیے ہمارے رمضان کو کیسا کپا کیا جاتا ہے، ترکاریوں کا ریٹ کم رہتا ہے، فروٹ کا ریٹ کم رہتا ہے، کپڑوں کا ریٹ اب کم رہتا ہے، جیسا ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے سب کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ کیا یہ ریٹاں بڑھانے والے رمضان کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں؟ بقرعید میں بھی عید آتی ہے، جانور کا ریٹ بڑھا دیتے، فروٹ کے میووں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جتنے تاجر لوگ ہیں اگر وہ لوگ عام زمانے کا ریٹ ہی لگا کے کاروبار کرے رمضان میں، پورے روزے داروں کے افطار کے ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ رمضان میں کاروبار کپڑے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے، اب کپڑوں کی قیمتیں سستی ہیں، کوئی اب خریدنے والا نہیں،
کیونکہ لوگوں نے یہ قسم کھا لی ہے ہم تو رمضان میں چار مینار کے گلیوں میں افطاری کریں گے، روڈوں پہ تراویح کے مبارک ساعتوں کو ضائع کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج کا مرد مرد ہی نہیں ہے، جورو کا غلام ہے۔ وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے۔ بنا ان کی مرضی پاک کے نہ قعود ہے نہ قیام ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ہے شعر، لیکن حقیقت یہ ہے آج کا مرد بیوی بولے تو حلال، بیوی نہیں بولے تو حرام۔ بیوی جھکو بول تو جھکنا، بیوی اٹھو بول تو اٹھنا، میرے تھیلیاں اٹھا کے چار مینار کے گلیاں چلو بول تو چلنا۔ یہی ہو گیا آج کے مرد کا کام، تو یہی ہے۔ کوئی مرد مائیکلال ایسا نہیں ہے جو بیوی کو یہ بول سکے رمضان سے پہلے خرید لو، رمضان کے بعد مارکیٹ نہیں۔ کوئی ہمت والا ہے تو بول دیجیے، ہے ہی نہیں، کسی کا ہمت ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں چلتی نہیں چل رہی تو آج اپنی عورت کے سامنے آدمی کی نہیں چل رہی، اور اس کی کھلی مثال پورا رمضان، پورا بورا بنڈے کے گلیاں مسلمان برقعوں سے بھرے ہوئے، پورا رمضان چار مینار کی گلیاں مسلمان برقعوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایک مثال دور صحابہ میں ایسی بتا دیجئے، بازار اوکاز رمضان میں بھرا ہوا تھا۔ کوئی ایک مثال دور صحابہ میں ایسا بتا دیجئے، مدینہ کا فلاں بازار رمضان میں بھرا ہوا تھا۔ ایسی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہم سرکار کی دعا کے تو پانے والے نہیں بنے، لیکن رمضان کی گستاخی کر کے بددعا لینے والے بنیں گے۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہم نبی کی شفاعت کے لیے کچھ کرنے والے تو نہیں بنے، لیکن رمضان کی گستاخی کر کے نبی کی شفاعت سے محروم ہونے والا عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے رمضان میں مغفرت کا سامان کیجئے، نبی کی بددعا مجھے نہ لگے، نبی کی شفاعت سے میں محروم نہ رہوں، اس تڑپ اور فکر کے ساتھ رمضان کا اہتمام کریے۔ یہ چند باتیں تھی جو رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ گزشتہ میں نے تیاری کے سلسلے میں 3 باتیں عرض کی تھی۔ فضائل رمضان سے واقفیت حاصل کیجئے، مسائل رمضان سے واقفیت حاصل کیجئے، رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کریے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رمضان آتا ہے جاتا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، محروم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے پہلے ہوتا تھا وہ شادی میں کھجورا بانٹتے تھے، تو ایسا پھینکے تو جس کو گود میں ملا انہیں لے لیا، جس کو نہیں ملا انہیں محروم ہو گیا۔ یہی صورتحال رمضان میں پورے مسلمانوں کی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رحمت برکت رمضان کے تمام خیر کو بانٹتے ہیں۔ چند لوگ مسجد میں آ کے روزہ رکھ کے سب کچھ کرے باوجود بھی بغیر کھجور لیے چلے جاتے، رمضان کے پورے خیر سے محروم ہو جاتے۔ ایسے کون لوگ ہیں اور ایسے کون سے کام ہیں، یہ میں چند بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بات آپ لوگوں سے، آپ لوگ جا کے کسی کو بولیے مت، کمیٹی والوں کو، یہ جو اب جمعہ کا وقت ہے فروری کا 12:40 کو شروع ہو رہا، تو میں وہاں پہ 12:40 کو بیان کر کے یہاں آئے تک 1:15 ہو جا رہے، اسی لیے 5 منٹ رمضان کے 4 جمعوں تک آپ لوگ بڑھا لیجئے تاکہ کچھ اہم باتیں آخر میں بولنے کی ہے میں بول سکوں۔ جاگے اگر کوئی بولے تو میں پھر بولتا ہوں، وہی وقت پہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو ہے، حلال اور حرام کا امتیاز کرے بغیر رمضان میں ڈئی مارے، رمضان میں گھس گئے تو تراویح پڑھ لو، روزے رکھ لو، عمرے کر لو، جا کے بیت اللہ کے چکرہ مارو، کچھ ہونے والا نہیں۔ میری آمدنی کا 70% حلال ہے تو ٹھیک ہے، اگر میری آمدنی میں زیادہ حرام ہے تو مسئلہ یہ بتایا گیا 100% جس کی آمدنی حرامی ہے اس کو مسئلہ یہ بتایا گیا رمضان میں قرضہ لے لو۔ کس سے؟ وہ قرضہ لے کے حلال پیسوں سے رمضان کا اہتمام کرو، سحری بھی اسی سے کرو، افطاری بھی اسی سے کرو۔ ایک لقمہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا، کپڑے کے ٹکڑے پہ کسی کے حرام کا 1 روپیہ چلا گیا، جب تک وہ کپڑا جسم پر ہے اس کی نماز قبول نہیں، اور جب تک وہ لقمہ جسم کے اندر ہے 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول۔ ہم لوگ ماشاءاللہ نماز کا، روزے کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں بھر بھی جاتی ہے، نتیجہ رمضان کے بعد نہیں نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حرام مال کھا کے نماز، رمضان، روزہ کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔
اسی لیے اپنے کاروبار کو حلال کریے، اور جن کے مشتبہ ہے مٹی کا، بینک کا لون، اس کا لون، پورے لونوں میں ایسا ڈوبے ہوئے ہیں، صبح اٹھے تو لون والے کا میسج، شام میں گئے تو لون والے کا میسج، ایسے لوگوں کا رمضان سے کوئی واسطہ نہیں، خیر سے محروم ہے۔ ہر چیز، بچہ پیدا ہوا تو لون، شادی کو لون، گھر بنائے تو لون، کاروبار کو لون، اٹھے تو لون، بیٹھے تو لون، میت کے کفن کو بھی لون لے کے کر رہے۔ اتنا حرام کی شناخت، حرام کی خباثت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ روزہ بھی آ رہا جا رہا لیکن کسی کو کھجور مل رہا نہیں، تراویح بھی ہو رہی جا رہی لیکن کسی کو خیر مل رہا نہیں۔ اسی لیے پہلا یہ سبب ہے، رمضان سے پہلے اپنی آمدنی کو حلال کیجیے۔ کسی کی بھی افطار پارٹی میں اڑی پڑ کے جا کے مت کھائیے، انہیں حرام کا کھلایا، وہ ایک لقمہ ایک ٹائم کی افطاری پورے رمضان کو کپا کر دیتی۔ لوگوں کے اندر